نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات گرامی قدر، یہ اب سورہ حشر کی آخری 3 آیات باقی رہ گئی۔ ان میں بظاہر تو اسماء حسنہ کا ذکر ہے اور بڑا خوبصورت ذکر ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ پورے قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی صفات کا بہترین بیان کسی مقام پر آیا ہے تو سورہ حشر کی یہ آخری 3 آیات۔ ایک اور بھی ہے، وہ بھی بڑا خوبصورت بیان ہے، آپ بوجھ گئے ہوں گے، آیت الکرسی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ بھی بڑا خوبصورت بیان ہے، لیکن نمبر 1 قرآن مجید میں ڈسکرپشن اللہ رب العزت کی صفات کی، صفات عالیہ کی، صفات حسنہ کی، اسماء حسنہ کی، وہ سورہ حشر کے آخری 3 آیات۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ قرآن مجید میں اور اللہ رب العزت کا، ہمارے محبوب کا خوبصورت ترین ذکر کہاں پہ ہے، تو میں کہوں گا آیت الکرسی پڑھ لیجئے۔ بڑی برکت ہے ان آیات میں، بڑی برکت ہے، اللہ اکبر۔ لیکن برکت سے پہلے ان میں کیا معنی چھپے ہوئے ہیں، جو اصل لنک ہے، میں یہ چاہتا ہوں وہ نہ بھول جائیے۔ جو موضوع شروع ہوا تھا، جو مضمون شروع ہوا تھا سورہ حشر کے آخری رکوع میں، جھنجھوڑے جانے والا، اللہ رب العزت ایمان والوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور دنیا کے جمیلوں میں گم ہو چکے ہو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آخرت کو بھولے ہوئے ہو۔ میرے اللہ کے بندو، اس کل کی فکر کرو، تم جس کیریئر اور فیوچر کے پیچھے بھاگ رہے ہو وہ کل نہیں، وہ تو آج کا ہی دن ہے۔ حقیقی معنوں میں کل وہ ہے سیکنڈ فیز آف لائف، یہ فرسٹ فیز آف لائف ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے اقبال کا ایک شعر یہاں یاد آ گیا ہے ان دونوں فیزز کے بارے میں۔ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ یہ زندگی کے پہلے فیز کی جو شام ہوتی ہے، در حقیقت دوسرے فیز کی ڈان ہوتی ہے، صبح طلوع ہوتی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی کے لیے فکر مند ہو، اور جو اسی میں ریجھ جائے، جیسے کوئی ایئرپورٹ پہ ہو اور ایئرپورٹ پہ ہی اپنا گھر بنانا شروع کر دے۔ حالانکہ ابھی چلیے گھنٹہ 2 گھنٹے اس کی فلائٹ میں ہے اور وہ سمجھے میں نے یہی رہنا ہے، اس کو آپ کیا کہو گے؟ یہ کتنا نادان ہے۔
ابھی 2 گھنٹے کے بعد اس کی فلائٹ آئے گی اور یہ یہاں سے اڑ جائے گا. یہ کیا گھر بنا رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو تو ہم نادان کہتے ہیں. ہم نادان نہیں ہیں جو اسی دنیا میں سارا کچھ انویسٹ کر رہے ہیں اور اس دنیا کے لیے کوئی انویسٹمنٹ بہت کم, اس کی توجہ بھی کم, اس کی فکر بھی کم. فکر بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی, تم اس دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دیتے ہو, جبکہ والآخرۃ, اس کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے, سن لیجئے, جو اس کے بعد زندگی شروع ہونے والی ہے وہ اس سے بہتر ہے. یہ فانی ہے, وہ باقی ہے, وہ باقی رہنے والی ہے, یہ فنا ہو جانے والی ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جب دوبارہ اٹھیں گے پوچھا جائے گا ہاں بھائی دنیا میں کتنے موج میلے کیے, تو پتہ منہ پہ کیا الفاظ ہوں گے, ان لبثتم الا عشیۃ او ضحاھا, ایسے ہی 2-4 گھنٹے گزارنے کے بعد ہمیں جگا دیا گیا ہے. ارے جس زندگی کی حقیقت چند گھنٹے ہو, ہم اس کے لیے اپنی پوری زندگی کا سرمایہ گھول رہے ہیں. غور کیجئے اس نقطے پر. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, پھر آگے جا کے کیا کہا, اللہ اکبر. کل ہم نے پڑھا تھا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ, اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا وہ آیت بھی آپ کہیں گے کیوں چھوڑ دی, چلو اس کا بھی ترجمہ سن لیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, دیکھنا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور پھر اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو بھی, اپنے مقام کو بھی بھول گئے. بھول کر کوئی فرعون بن بیٹھا, کوئی فرعونوں کا پجاری بن بیٹھا, ایک اللہ کی بندگی کو چھوڑا, ایسا بھولے, ایسا بھٹکے, ایسا بہکے کہ یہ پیشانی جگہ جگہ سجدہ ریز ہونے لگ گئی. کتنی بڑا دھوکہ, کتنی غلط فہمی میں انسان مبتلا ہو. تم نہ ایسا کرنا. اولئک ھم الفاسقون, جو یہ بھٹک جاتے ہیں, یعنی تقوی کے راستے سے بھٹکتے ہیں, تو پھر وہ فسق اور فاسق کے راستے کی طرف چل پڑتے ہیں. اور ان دونوں کے انجام الگ الگ ہے. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, ایک کا انجام جہنم ہے, ایک کا انجام جنت ہے. بھائی یہ دونوں کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ جو A گریڈ لینے والے ہوں اور ایک جو F لینے والے ہوں, یہ دونوں بھلا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی دونوں کبھی برابر نہیں ہوں. لو انزلنا, یہ کل والی آیت تھی, ھذا القرآن علی جبل, اس قرآن کو ہم نے تمہیں دیا, اللہ امانت یہ تمہارے ذمے لگائی, تمہیں سونپ دی. اللہ اکبر, کہ اسے سمجھو, اسے پڑھو, اس میں غور و فکر کرو, اس پر عمل کرو, اس کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤ. اللہ اکبر, یہ تمہارے ذمے لگایا تھا. تم اس قرآن کو بھول کر کہاں کھو گئے ہو؟ یہ قرآن اگر کسی پہاڑ پہ ہم نازل کرتے, تمہیں تو خوف نہیں, تمہیں تو فکر نہیں, اکاؤنٹیبلٹی کا احساس نہیں. اگر پتھر چٹیل پہاڑ کے اوپر یہ قرآن نازل ہوتا, وہ بھی دب جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ اکبر, وہ بھی سمجھ جاتا کہ اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں. تم انسان کیسے ہو؟ اس کے فرائض سے غافل ہو. اور فرائض کیا ہیں وہ بارہا عرض کیا جا چکا, میں بار بار نہیں کروں گا. کم از کم یہی ہے کہ اس امت کو قرآن دیا کس لیے ہے؟ وَاجْتَبَاكُمْ, ورلڈ لیڈرشپ کے لیے, دنیا کی قیادت کے لیے, دنیا کی رہنمائی کے لیے. جنہوں نے اس نقطے کو پا لیا تھا وہ دنیا میں باعزت ہوئے, وہ دنیا میں ابھرے, وہ دنیا کے قائد بنے. علمی قیادت بھی ان کے پاس, سیاسی قیادت بھی ان کے پاس, معاشی قیادت بھی ان کے پاس.
عسکری طاقت بھی ان کے پاس، دنیا کی بہترین فلاحی ریاست بن کے وہ ابھرے، دنیا کے لیے ماڈل بنے۔ اور جب آپ نے قرآن کو چھوڑا، جب سے قرآن کے فرائض سے غفلت برتنے لگے، پھر کیا ہوا؟ پھر آپ آسمان سے گرے اور زمین پہ آ رہے۔ آج غلامی کی زندگی بسر کرتے ہو، کس لیے؟ قرآن کو چھوڑا ہے۔ آج ذلیل و خوار ہو، کس لیے؟ قرآن کو چھوڑا ہے۔ اور دیکھیے ان قوموں کو جو آپ پر حاوی ہو گئی ہیں، وہ کس لیے حاوی ہو گئی ہیں؟ انہوں نے قرآن کے ہی اصولوں کو اپنایا ہے۔ انہوں نے اگرچہ قرآن کو نہیں مانتے ہوں گے، لیکن اخلاقی اصول جو قرآن نے دیے تھے، جو کسی قوم کی برتری کا سبب ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کی برتری تاریخ اسلام میں اخلاق کی وجہ سے ہے، کردار کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے وہ کردار پروڈیوس ہوا تھا، وہ قوم ابھر کر دنیا کی قیادت کے قابل ہو گئی تھی۔ اور آج وہ اخلاق، وہ کردار، وہ اپنے اندر، ذرا میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی ساری گرد و پیش کو دیکھ رہا ہوں، ذرا جھانکے قرآن سے اب کیا تعلق باقی رہ گیا ہے؟ قرآن سے وہی جو میں نے کل مولانا ماہر القادری صاحب کی آپ کو ایک پوری نظم سنا دی، میں وہ دوبارہ نہیں سناؤں گا۔ اللہ اکبر اللہ، یا اسے چوم رہے ہیں، یا اسے چاٹ رہے ہیں، یا اسے خوشبو لگا رہے، بھائی ٹھیک ہے اظہار محبت کرتے رہو، یا تعویذ بنا رہے ہیں، یا گھول گھول کے پلا رہے ہیں، یا قسمیں اٹھانے کے لیے اٹھا رہے ہیں، یا بیٹی کو جہیز دینے کے لیے جہیز میں رکھ رہے ہیں، رخصتی کے وقت اس کے سر پر قرآن رکھ کے رخصت کرتے ہیں۔ یہی تو باقی رہ گیا ہے۔ جلسوں میں آغاز ہر پروگرام کا تلاوت سے ہوتا ہے، اور پھر ہم اس قرآن کی جو بے حرمتی کرتے ہیں۔ قرآن خود کہہ رہا ہے، قرآن کی فریاد آپ نے کل سنی تھی، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی رلایا جاتا ہوں۔ قرآن کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا؟ میں نے کل بھی بڑے ادب سے عرض کیا تھا، ان سب تمام اپنے جاننے والوں سے، اپنے سامعین سے، خدا را اس رمضان میں تو ہم سمجھ لیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں، قرآن کی طرف لوٹ آئیں، اپنے اس اصل مشن کو اپنا لیں، سمجھ لیں جس کے لیے یہ نازل ہوا تھا۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے، اس بیماری سے ڈر کر گھروں میں بند ہو گئے ہیں جس کی ویکسین ہی نہیں بنی ابھی تک۔ اور میں نے عرض کیا کہ وہ بیماری، اللہ، اس بیماری کا شکار تو 35,000 کے قریب افراد ہیں پاکستان میں، 800 ساڑھے 800 کے قریب اموات ہو چکی ہیں۔ اور جس بیماری کا ذکر میں کر رہا ہوں، جو سینوں میں لگی ہوئی ہے، روح اور قلب میں لگی ہوئی ہے، وہ اندر کے انسان کی بیماری ہے، جس کی میں نے کل کچھ باتیں کی تھی، میں اب زیادہ تشریح میں نہیں جا سکتا۔ دو انسان ہیں، ایک میٹیریل مین ہے، ایک مورل مین ہے، ایک جسمانی انسان ہے، ایک اخلاقی انسان ہے، روحانی انسان ہے۔ اس انسان کو، اس جسمانی انسان کی ساری زندگی کی اہمیت ہے۔ اسے زکام ہو جائے ہم بھاگے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، بخار ہو جائے تو پریشان ہوتے ہیں، اور وہ اندر والا انسان بیمار ہو جائے، پڑا رہے ہمیں ہوش نہیں ہوتی، حتیٰ کہ بعض اوقات وہ اتنا لاغر ہو جاتا ہے کہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا، جہاں گڑھا آتا ہے اس کے اندر گر جاتا ہے، جہاں گناہ کا گڑھا آتا ہے گر جاتا ہے، اور بعض اوقات تو اس کی موت ہی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ نظر آنے والا انسان کتنا ہی خوبصورت ہو، اندر والا انسان ہو سکتا ہے انتہائی بدصورت ہو۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اذا رأیتہم، ان کو دیکھو، تعجبک اجسامہم، ان کے جسم آپ کو خوبصورت لگیں گے، بڑے سمارٹ نظر آئیں گے، بڑے ہیلدی نظر آئیں گے، لیکن اندر سے کوئی جھانکے، کانہم خشب مسندہ، سوکھی ہوئی لکڑیاں ہیں اندر سے، یہ کوئی جان نہیں ہے ان کے اندر۔
اندر والا انسان ہو سکتا ہے مر چکا ہو، اور یہ باہر والا انسان اس کو اٹھائے پھر رہا ہو، اس مردے کو، اس لاش کو لیے پھر رہا ہوتا ہے، جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ ما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں جا چکے ہیں، جو مردہ ہو چکے، ان کو آپ کیا پیغام سنائیں گے؟ ہائے میرے اللہ، اس کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کے لیے ویکسین بھی موجود ہے۔ میں نے کل آیت سنائی تھی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہی نہیں آئی، ہدایت ہی نہیں آئی، پورا نظام ہی نہیں آیا، شفاء لما فی الصدور۔ بھائی وہ اندر والے انسان، وہ مورل مین، وہ سوشل مین، وہ پولیٹیکل مین، وہ اکنامک مین، وہ اسپرچول مین، اس کے لیے ویکسین بھی بن کے آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن اسی کی تو ویکسین ہے۔ ہم کیسے نادان ہیں کہ ویکسین کے ہوتے ہوئے ہم بیماریوں کا شکار ہیں، اخلاقی بیماریوں کا شکار ہیں، کہیں جھوٹ کی بیماری لگی ہوئی ہے، کہیں غیبت کی بیماری میں ڈوبے ہوئے ہیں، کہیں دوسروں کو ستا رہے ہیں، کہیں ظلم و ستم کی بیماری ہے، کہیں ایکسپلائٹیشن کی بیماری ہے، کہیں خود غرضی کی بیماری ہے، کہیں دوسروں کو لوٹنے کی بیماری ہے، کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ریشل ڈسکریمنیشن کی بیماری ہے کہ میری برادری اونچی، تیری برادری نیچی، تو کمی کمین، میں تجھ سے سپیریئر۔ ان بیماریوں کا علاج اللہ کے رسول نے کیا اور فرمایا انڈر مائی فٹ، آج سے یہ ساری بیماریاں میرے پاؤں کے نیچے، اور ہم نے آج وہ ساری بیماریاں پھر سے گلے کے ساتھ چمٹا لی ہیں، پھر سے ان کا شکار بن گئے ہیں، اور اس کے بارے میں پریشان بھی نہیں ہیں۔ ایک بات پوچھوں، ایک بات سوال کروں، آپ پڑھے لکھے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں کہ کرونا کا شکار پاکستان میں کتنے ہیں؟ 35,000 40,000 لگا لے، لیکن وہ اندر والا مورل انسان جو ہے پاکستان میں، اگر میں پوچھوں کتنے لوگ بیمار ہیں، کچھ آپ بتائیں گے کتنے بیمار ہیں؟ کچھ سینکڑوں میں ہیں، ہزاروں میں ہیں، لاکھوں میں ہیں، یا کروڑوں میں ہیں؟ بولے، کروڑوں میں ہیں۔ پورا پاکستان اندر سے بیمار، موت کے قریب، کرپشن میں ڈوبا ہوا، کسی وقت بھی اس کی تباہی کا فیصلہ آسمان سے آ سکتا ہے۔ مجھے بتائیے، پچھلی قومیں جو تباہ کی گئی کس وجہ سے؟ جسمانی طور پہ کمزور ہو گئی تھی؟ نہیں، جسمانی طور پہ بڑی تنومند تھی، طاقتور تھی، وسائل بھی سب کچھ تھے، معاشی طور پہ بھی طاقتور تھی، ہر لحاظ سے سب کچھ تھا، لیکن تباہی کیوں آئی تھی؟ اخلاقی انسان اندر والا مر گیا تھا۔ جب کسی باسکٹ میں، پھلوں کی ٹوکری میں ایک بھی پھل ایسا نہ ہو جو صحت مند ہو، انڈوں کی ٹوکری میں سارے ہی انڈے گندے ہو جائیں، تو پھر آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ اسے اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں، کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا کرتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، قوم نوح کی تباہی ہوئی، سیلاب میں ڈبو دیا گیا، کیوں؟ اخلاقی اعتبار سے وہ بالکل مر چکی تھی۔ قوم ہود کیوں برباد ہوئی؟ اسی لیے اخلاقی طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ قوم سمود اسی وجہ سے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا کہ وہ اخلاقی طور پر ان کے اندر والا انسان مر چکا تھا۔ اللہ نے کہا یہ تو مردے ہیں، ان کا زمین پر قائم رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ ختم کر دیا۔ فرعون اور اس کی ذریت کو ڈبو کے رکھ دیا، کیوں؟ وہ اب اخلاقی طور پر اس قابل نہیں تھے۔ یہی کچھ ہوتا رہا ہے، پوری انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو۔ مجھے اقبال کا شعر میرے ہونٹوں پہ آ گیا ہے، تجھ کو بتاؤں تقدیر کیا ہے۔ اللہ اکبر، بولیے،
آج تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر، جب جہاد کے راستے پہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، شمشیر و سنا صرف تلوار ہی نہیں، جد و جہد کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب ان کے اندر کا انسان زندہ ہوتا ہے اور وہ مجاہد ہوتا ہے اور وہ وقت کی طاغوتی طاقتوں سے لڑ رہا ہوتا ہے، وہ نبرد آزما ہوتا ہے، اللہ کو ایسے بندوں سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، ان کو وہ زندگی دیتا ہے، زندگی ہی نہیں دیتا، طاقت دیتا ہے، ان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہی قوم طاؤس و رباب میں پڑ جاتی ہے، عیاشیوں میں ڈوب جاتی ہے، اخلاق کا جنازہ نکل جاتا ہے، تو اللہ کریم، میں نے عرض کیا اسی طرح سے جیسے پھلوں کی ٹوکری میں کوئی پھل بھی صحت مند نہ رہے، گل سڑ جائے، اور وہ آپ اس کو سوائے آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی کہ اسے کوڑے پہ ڈھیر کے جا کے الٹ کے رکھ دیا جائے۔ یہ ساری قومیں اسی طرح تباہ ہوئی ہیں اور ہمیں بھی وارننگ دے دی گئی ہے۔ سن لیجئے، تم بھی اگر اس راستے پہ چلے، مَن یرتد منکم عن دینہ، تم اپنے اس دین کو، اس مشن کو چھوڑتے ہو، تو تم کوئی اللہ کے لاڈلے نہیں ہو، نہ پہلے کوئی تھا نہ اب کوئی ہے، ہم تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اور ہم دوسروں کو لے آئیں گے۔ کن کو لے آئیں گے؟ یحبہم، جن سے ہم پیار کریں گے، ویحبونہ، وہ ہم سے پیار کرنے والے ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، ہماری راہ میں مجاہد بن کے نکلیں گے۔ اور ولا یخافون لومۃ لائم، دنیا ان پر پھپتیاں کستی رہے، مذاق اڑاتی رہے، ملامت کرتی رہے، تانے مارتی رہے، جو مرضی کرتے رہے، ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا، عزت علی المؤمنین، عزت علی المؤمنین، عزت علی الکافرین، اپنوں کے ساتھ تو بڑے پیار کرنے والے، میٹھے میٹھے ہوں گے، محبت کرنے والے ہوں گے، اور جب طاغوت کے ساتھ مقابلہ ہوگا تو پھر چٹان بن کر کھڑے ہو جانے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ یہ تھی شان مومن کی، یہ تھا مشن قرآن کا۔ آج بھی ہم اس کی طرف لوٹ آئیں تو آج بھی اللہ کریم منتظر ہے۔ وہ تو بڑا معاف کرنے والے ہیں، وہ تو معافی دینا چاہتے ہیں، اور ہم معافی لینے والے تو بن جائیں۔ خدا را مجھے ڈر لگ رہا ہے، ہم جس راستے پہ چلے ہوئے ہیں، جس کرپشن پہ راستے پہ چلے ہوئے ہیں، یہ کرونا میرے دل کی آواز ہے، یہ وارننگ ہے، وارننگ ہے۔ سمجھ جائیں، مختلف قسم کی وبائیں اور سزائیں پہلے آیا کرتی تھی مکمل تباہی سے پہلے، ایز وارننگ، سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ۔ بہت سارے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ، نہیں سمجھو گے تو تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں، پھر ہمارا بھی حشر خدا نہ کرے وہی ہو جائے جو برباد شدہ قوموں کا ہو چکا ہے۔ آپ ان قوموں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، مجھے بتائیے کون سا عیب ان قوموں میں تھا جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ڈنڈی مارا کرتی تھی، وہ تو چھوٹے پیمانے پہ ڈنڈی مارتی ہوگی، اور ہم جو ڈنڈیاں مارتے ہیں سارا دن معیشت میں، سوائے ڈنڈی مارنے کر کیا کرتے ہیں؟ سیاست میں ڈنڈیاں ہم مارتے ہیں، کم تولتے ہیں، دوسروں سے لینے جائیں تو پورا مانگتے ہیں، اور جب دینے کی باری آئے تو اس میں سے کم کر دیتے ہیں۔ ہم کیسے ظالم لوگ ہیں، ان کو، لوگوں کو ان کا حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ سیاست میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، معیشت میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، معاشرت میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اور جس حضرت لوط علیہ السلام کی قوم
जिस वबा में, जिस बीमारी में मुब्तला हो गई थी सोडमी, वो बीमारी आज बदरजा अतम हमारी सोसाइटी में पाई जाती है। आए दिन आप खबरें पढ़ते हो, छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या जुल्म होते हैं। वो तो सिर्फ जुल्म करते थे, हम उनको कत्ल भी कर देते हैं, हम उससे भी आगे हैं। और हम क्या आगे हैं, जो जिनको आज हम तरक्की याफ्ता कौमें कहते हैं, वो तो हमसे भी बहुत बुलंद हैं। भाई उनकी 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 तरक्की को भी सामने रखो और उनके माइनस पॉइंट्स को भी जरा सामने रखो। कितनी पस्तियों की इंतहा में डूबे हुए हैं। अभी तक ये बीमारी जिसे लवातत कहते हैं पाकिस्तान में लीगलाइज नहीं हुई है, कानूनी तौर पे जायज नहीं है। अमेरिका में लीगलाइज हो गई है, बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज में लीगलाइज हो गई है। और बताइए अखलाकी बर्बादी और किसको कहते हैं? पत्थर ना बरसे आसमान से तो और क्या होगा? एक है कोई बीमारी, अल्लाह माफ फरमाए। तो अर्ज करने का मतलब ये था, मैं चाहता तो था कि आज सूरह हशर की आखिरी 3 आयात और अपने रब की सिफात आपके सामने पेश करता, लेकिन फिर आज मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया। भाई क्यों ना हो, मेरा वतन, मेरे वतन के हालात मेरी आंखों के सामने हैं, आपकी भी आंखों के सामने हैं। मैं भी दुखी हूं, आप भी दुखी हो। ये प्यारा वतन किस तरफ चल पड़ा हुआ है, किस तरफ जा रहा है। हम बहके हुए हैं, भटके हुए हैं। ओ भाई क्यों नहीं समझ आती? मैंने कल भी एक आयत पढ़ी थी, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ए बंदे, ए मेरे बंदे, तुझे मुझसे कौन भटका के बहका के ले गया है? हाय हाय हाय, अल्लाह जी खाला का करे, क्यों भूल गए हो? मैंने तुम्हें पैदा किया, सव्वा का फायदा लग, तुझे इतना प्यारा बनाया, तुझे खूबसूरत बनाया। सब तुझे हैंडसम कहते हैं, ब्यूटीफुल कहते हैं, अच्छा कहते हैं, कैसा मुतवाजन बनाया। फिर तेरी जिंदगी की सारी जरूरियात तुझे दी और तू नाफरमान हो गया, बागी हो गया, शैतान को पूजता है, नफ्स का पुजारी बना हुआ है, तागूती ताकतों के सामने सजदा रेजियां करता है। तू किधर चला गया है? वजह भी फिर बता दी, कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन। बात वही है, तुम्हें आखिरत का यकीन नहीं है। मैं कल भी मिसाल दी थी, आज फिर दोहराऊंगा कि इस दुनिया में आग नजर आती है तो हम बचते हैं, बच्चों को भी उससे बचाते हैं। उस आग की हमें फिक्र नहीं है। अल्लाह अकबर। एक बात और इजाफा कर दूं, हम अब ये तो छोटा सा ये तो कोरोना है, बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। पोल्यूशन से हम बचते हैं, जरा बात तो सुनिए। कौन से पोल्यूशन से वाटर पोल्यूशन, मिनरल वाटर खरीद खरीद के ला के पीते हैं। क्यों? ये पानी पोल्यूटेड है। एयर पोल्यूशन से बचते हैं, मास्क पहनते हैं जी। वॉइस पोल्यूशन से बचते हैं कि कानों को कहीं खराब न कर दें। अरे सारी पोल्यूशनों से तो बचते हो। और जो मॉरल पोल्यूशन है, जो हमारे अखलाक को खून की तरह खा रही है, उसकी हमें कोई परवाह नहीं। बोलिए, ये जो अखलाकी मॉरल पोल्यूशन है, ये हमारी अखलाक को मुसलसल तबाह करती चली जा रही है, ये अंदर से खोखला कर रही है। एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन तो जिस्मानी तौर पे नुकसानदेह है, और ये जो मॉरल पोल्यूशन है, ये आपके अंदर के इंसान को खाती जा रही है, मारती जा रही है, और हमें उसका पता भी नहीं चलता। मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम मायूस ना हुए हैं, ना होंगे। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ये माह मुबारक है, आखिरी अशरा है, अभी भी वक्त है। जब तक आखिरी सांस नहीं आ जाता, तौबा का वक्त बाकी रहता है। बस हम अब तौबा कर ले। तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। फलाह पाना चाहते हो, इस बुराई के रास्ते को छोड़ दो, वापस मेरी तरफ आ जाओ, वापस बंदगी की तरफ आ जाओ। और अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपना बना ले, हमें सीधी राह दिखा दे और अमल की तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.